اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ کعبے کے غلاف کے متعلق ہے۔ میں آپ کو اس پروگرام میں قبل از اسلام غلاف کعبہ کس طرح ہوا کرتا تھا اور اسلام سے قبل کس پہلی شخصیت نے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا اور انہیں کس طرح یہ حکم ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ کعبے کو غلاف چڑھانے والی پہلی عورت کون سی تھی، اس کے ساتھ اسلام کے دور میں غلاف کعبہ کس طرح ہوتا تھا اور اسے کس نے چڑھایا اور اس میں کون سا کپڑا استعمال ہوتا تھا، یہ سب جاننے کے لیے آپ مکمل پروگرام دیکھیں۔ یقیناً آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی۔ غلاف کعبہ کی تاریخ خود کعبہ شریف کی تاریخ سے الگ نہیں ہے کہ غلاف کعبہ کا اس قدر اہتمام مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی تعظیم اور تقدیس اور بلند مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ امام احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بہت سے اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبے کو مکمل غلاف چڑھایا وہ تبع اسعد الحمیری تھے۔ ان کو خواب میں نظر آیا کہ میں کعبے کو غلاف چڑھا رہا ہوں، لہٰذا انہوں نے چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر انہیں خواب میں دکھائی دیا کہ اور غلاف چڑھائیں، تو انہوں نے یمن کے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ تبع کے بعد دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں غلاف چڑھائے، کیونکہ اسے دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ قید نہ تھی کہ کب چڑھائیں اور کیسا چڑھائیں یا کس وقت چڑھائیں۔ کعبے کو مختلف قسم کے کپڑوں کے غلاف چڑھائے گئے، مثلاً چمڑے کا غلاف، معافر اور یمنی ہمدانی کپڑا، سرخ دھاری دار یمنی غلاف، باریک غلاف، یمنی کامدار غلاف۔ کوئی غلاف زیادہ پرانا ہو جاتا تو اسے تبرکاً تقسیم کر دیا جاتا یا دفن کر دیتے تھے۔ دور جاہلیت میں قریش باہمی تعاون سے غلاف تیار کرتے تھے۔ ہر قبیلے پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق رقم مقرر کر دی جاتی تھی۔ قصا کے دور میں یہی طریقہ کار تھا، حتیٰ کہ ابو ربیعہ مخزومی کا دور آیا تو وہ تجارت کی غرض سے یمن آیا جایا کرتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ 1 سال میں اکیلا غلاف چڑھاؤں گا، 1 سال سب قریش مل کر غلاف چڑھائیں گے اور 1 سال میں صرف اکیلا غلاف چڑھاؤں گا، اور وہ اپنی وفات تک اسی پر کاربند رہا۔ ابو ربیعہ یمن کے شہر جنت سے بہترین دھاری دار کپڑا لاتا اور غلاف تیار کرتا تھا۔ قریش نے اسے عدل کا خطاب دیا کیونکہ اس نے اکیلے تمام قریش کے برابر کام کیا۔ اس کی اولاد کو بنی عدل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عدل برابری کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلی عورت جس نے کعبے کو ریشم کا غلاف چڑھایا وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نتیلہ بنت جناب تھی۔ اسی طرح اسلام کے دور میں غلاف کعبہ کس طرح ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتح مکہ سے قبل کعبہ شریف پر غلاف نہیں چڑھایا، کیونکہ کفار اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے غلاف تبدیل نہ فرمایا، حتیٰ کہ خوشبو مہکانے والی ایک عورت کے ذریعے سے غلاف کو آگ لگ گئی تو آپ نے یمنی غلاف چڑھایا۔ پھر شیخین نے قباتی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور میں ریشمی غلاف چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے بھی اپنے دور میں ریشمی غلاف چڑھائے۔ اسی طرح امیر یزید بن معاویہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی غلاف چڑھائے تھے۔ ہر سال 2 غلاف چڑھائے جاتے تھے، ایک ریشمی اور دوسرا قباتی۔ ریشمی غلاف کا اوپر والا حصہ 8 ذوالحج کو پہنایا جاتا اور نچلا حصہ عاشوراء کے دن پہنایا جاتا جب حجاج کرام واپس آ جاتے، تاکہ ان کے ہاتھ لگنے سے پھٹ نہ جائے۔
یہ ریشمی غلاف 28 رمضان المبارک تک رہتا تھا، پھر قباطی غلاف پہنا دیا جاتا۔ مامون الرشید کے عہد میں 3 غلاف پہنائے جاتے تھے، 8 ذی الحجہ کو سرخ ریشمی غلاف، 1 رجب کو قباطی اور 27 رمضان کو سفید ریشمی۔ اس کے بعد ناصر عباسی نے پہلے سبز پھر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا۔ اس وقت سے آج تک سیاہ غلاف پہنایا جاتا ہے۔ عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے سن 659 ہجری میں جس یمنی بادشاہ نے کعبے کو غلاف پہنانے کی سعادت حاصل کی وہ ملک مظفر تھا۔ اس کے بعد وہ شاہان مصر کے ساتھ مل کر باری باری غلاف پوشی کرتا رہا، اور سب سے پہلے 661 ہجری جس میں مصری حاکم نے عباسیوں کے بعد غلاف پوشی کی وہ ملک ظاہر بیبرس البند قنداری تھے۔ 751 ہجری میں مصر کے بادشاہ اسماعیل بن ناصر نے کعبے کے غلاف کے لیے مخصوص وقف قائم کیا۔ وہ ہر سال 1 دفعہ سیاہ غلاف کعبہ کے لیے اور 5 سال بعد روضہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرا غلاف بھیجتے تھے۔ 13ویں صدی ہجری میں یہ وقف ختم کر دیا گیا اور غلاف سرکاری خرچ پر تیار ہونے لگا۔ نیز ترکی کے عثمانی خلفاء نے بھی کعبے کے اندرونی غلاف اپنے ذمے مخصوص کر لیا۔ سن 810 ہجری میں کعبے کے دروازے کے لیے ایک الگ منقش پردہ تیار کیا گیا جسے غلاف کا برقع کہا جاتا تھا۔ اب یہ پردہ غلاف کعبہ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، اور غلاف کعبہ سعودی دور میں ملک عبدالعزیز عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین پر اپنی توجہ کے نتیجے میں غلاف تیار کرنے کے لیے الگ ایک کارخانہ لگانے کا حکم دیا۔ اس میں غلاف کی تیاری کے سلسلے میں تمام سہولتیں مہیا کی تاکہ غلاف انتہائی مضبوط اور عمدہ تیار ہو، نیز وہ کعبہ مشرفہ کے تقدس کے شایان شان ہو۔ چنانچہ 1397 ہجری میں مکہ مکرمہ کے مقام ام الجود میں اس کارخانے کی نئی عمارت کا افتتاح ہوا۔ اس میں غلاف کی تیاری کے لیے جدید آلات لگائے گئے اور غلاف مشینی آلات سے بنایا گیا، لیکن ساتھ ساتھ دستی کشیدہ کاری کا انداز بھی قائم رکھا گیا، کیونکہ فنی لحاظ سے دستی کشیدہ کاری کا مرتبہ بہت بلند ہے، لہٰذا اب غلاف کعبہ انتہائی دلکش صورت لیے ہوئے ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔